جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، ایک ایسے عظیم دینی ادارے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف اسلام کے علوم کو محفوظ کیا بلکہ ایک کمزور قوم کو ایک دینی شعور، حوصلہ اور شناخت عطا کی۔ ہم بات کر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے بارے میں۔ ناظرین، سن 1857 کی جنگ آزادی ہندوستان کی تاریخ کا ایک نہایت دردناک موڑ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی سیاسی طاقت ختم ہو چکی تھی، مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہو چکا تھا اور انگریز حکومت پورے ملک پر قابض ہو چکی تھی۔ انگریز حکومت کی نظر میں ہر عالم، ہر مدرسہ اور ہر دینی مرکز ایک خطرہ بن چکا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کو باغی کہا گیا، بے شمار علماء کو قید کیا گیا، کئی کو پھانسی بھی دی گئی، سینکڑوں علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا اور دینی اداروں کو یا تو بند کر دیا گیا یا ان پر سخت پابندیاں لگا دی گئی۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خوف بیٹھنے لگا کہ کہیں اسلام کی تعلیم ہی ختم نہ ہو جائے، کہیں قرآن پڑھانے والے کوئی ایسا تو نہیں کہیں باقی ہی نہ رہ جائے اور کہیں حدیث کا علم سینوں سے اٹھ نہ جائے۔ ناظرین، اصل خطرہ صرف ظلم و جبر نہیں تھا بلکہ اس سے بھی بڑا خطرہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا تھا۔ انگریزی تہذیب کو ترقی کی واحد علامت بتایا جا رہا تھا، دینی تعلیم کو بالکل کمزور پسماندگی کہا جانے لگا، عیسائی مشن سرگرم ہو چکے تھے اور نئی نسل کو اسلامی شناخت سے دور کیا جا رہا تھا۔ مسلمان نوجوان سوچنے لگے کہ دین ہمیں کیا دے گا۔ مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں یہ ابھرنے لگا، دنیا تو انگریزی تعلیم سے ملے گی۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اگر اس لمحے کوئی مضبوط اور دور اندیش قدم نہ اٹھایا جاتا تو آنے والی نسلیں قرآن اور حدیث سے محروم ہو جاتی۔ ایسے اندھیرے حالات میں چند اللہ والے، دور اندیش اور بااخلاص علماء اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا کہ ہم کسی حکومت سے مدد لیں گے، نہ انگریز کی سرپرستی قبول کریں گے، بلکہ دین کو صرف اللہ پر بھروسہ اور عوام کے تعاون سے زندہ رکھیں گے۔ یہ فیصلہ بظاہر کمزور تھا لیکن حقیقت میں یہی فیصلہ اسلام کی بقا کی بنیاد بن گیا۔ ناظرین، سن 1866 میں اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے قصبے دیوبند میں ایک سادہ سی مسجد جسے چھتا مسجد کہا جاتا ہے، وہاں سے دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا۔ نہ کوئی بڑی عمارت تھی، نہ کوئی خزانہ، نہ کوئی حکومتی امداد، بس ایک استاد، چند طلباء اور دلوں میں دین کی تڑپ۔ ابتدا میں نہ تنخواہیں تھیں، نہ سہولتیں، نہ وسائل، لیکن جو چیز موجود تھی وہ تھی اخلاص، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اس ادارے کے پیچھے وہ عظیم علماء تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا وژن بالکل واضح تھا، ان کا مقصد بالکل واضح تھا کہ اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو علماء کو تیار کرنا ہوگا، ایسے علماء جو صرف خطیب نہ ہوں بلکہ کردار کے پیکر ہوں، جو قرآن و حدیث کے امین ہو اور جو قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اگر علماء زندہ رہیں گے تو دین زندہ رہے گا۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل دینی تحریک تھی۔ اس کے بنیادی مقاصد یہ تھے کہ قرآن و حدیث کی خالص تعلیم، فقہ اسلامی کی حفاظت، بدعات اور گمراہی کا خاتمہ اور باعمل باکردار علماء کی تیاری۔ یہ ادارہ علم و عمل کا ایسا مرکز بنا جس نے پورے بر صغیر میں دینی بیداری کی نئی روح پھونک دی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ ننھا سا پودا ایک تناور درخت بن گیا۔ آج دارالعلوم دیوبند کے اثرات صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہزاروں مدارس، لاکھوں علماء اور کروڑوں افراد اس فکر سے وابستہ ہیں۔ ناظرین کرام، دارالعلوم دیوبند ہمیں سبق دیتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اگر نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک فکر، ایک تحریک اور اسلام کی علمی بقا کی روشن مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی خدمات کو قبول فرمائے، اس ادارے سے وابستہ علماء و طلباء کو اخلاص، استقامت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔